الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله أو كما قال يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال 1446 ہجری، یہ بدھ کا دن ہے، اور ویسے اپریل 2025 چل رہا ہے۔ ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت کا معمول ہے کہ 11 شوال سے 15 شوال تک داخلے ہوتے ہیں، اور 16 شوال کو ہمارے ہاں سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو کچھ ایک آدھ دن آگے بھی ہو جاتا ہے۔ بدھ کے دن سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ طلباء اور طالبات کے سامنے بدھ کے دن سبق کے شروع کرنے کی وجہ بھی بیان کر دوں کہ ہم نے بدھ کے دن کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ اس کی بنیاد احادیث اور ہمارے اکابرین کا معمول ہے۔ حدیث نمبر 1، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ تعالی، وفات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 2789، 8 اور 9۔ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں،
اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، فقال، اور فرمایا، خلق اللہ عز وجل تربت یوم السبت، اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن زمین کو پیدا فرمایا، وخلق فیہا الجبال یوم الاحد، اور اس میں اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، وخلق الشجر یوم الاثنین، اور سوموار کے دن آپ نے درختوں کو پیدا فرمایا، وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا، وخلق النور یوم الاربعاء، ناپسندیدہ کا معنی کہ جو انسان کو طبعاً اچھی نہیں لگتی یا تکلیف کا باعث بنتی ہے، اور نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، وبث فیہا الدواب یوم الخمیس، جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا، پیدا فرمایا، وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعہ فی آخر الخلق فی آخر ساعت من ساعات الجمعہ فیما بین العصر الی اللیل، پھر سب سے آخر میں جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد دن کے آخری حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت امام نور الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عراق الکنانی الشافعی رحمہ اللہ، وفات 963 ہجری، تنزیہ الشریعت المرفوعہ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ میں فرماتے ہیں، والاولی ان یلحظ فی ذلک ما فی الصحیح، یہ بدھ کے دن کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو اس کے بارے میں بہترین یہ ہے کہ اس روایت کو پیش نظر رکھا جائے جو صحیح مسلم میں ہے، ان اللہ عز وجل خلق النور یوم الاربعاء، کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں والعلم نور، وہ تو حدیث کا حصہ تھا، اور علم بھی نور ہے، فیتفاعل لتمامہ ببدایتہ یوم خلق النور، جس دن اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا فرمایا یعنی بدھ کا دن، ہم اس دن علم کو شروع کر رہے ہیں جو کہ نور ہے، تو ہم اس سے ایک خوش فال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل بھی فرما دیں گے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرماتے ہیں اذ یأبی اللہ الا یتم نورہ کما قال، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور مکمل فرماتے ہیں، تو یہ ان کی عبارت ہے اذ یأبی اللہ۔ تو اب یہ انہوں نے استدلال فرمایا کہ بدھ کے دن سبق کا آغاز کیوں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بدھ کے روز اللہ نے نور کو پیدا فرمایا، علم بھی نور ہے، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نور کو مکمل کرتے ہیں، تو اس سے خوشفالی ہوتی ہے، نیک والی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سبق کو اپنے کرم سے مکمل فرما دیں گے۔ دوسری حدیث، امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد، حدیث نمبر 14603، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی مسجد الفتح ثلاثا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الفتح میں 3 دن دعا مانگی۔ مسجد الفتح کا معنی یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جہاں آپ نے دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، تو وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مسجد قائم بنوا دی، اس کا نام مسجد الفتح رکھا۔
تو یہ نہیں کہ جب آپ نے دعا مانگی تھی تو اس وقت مسجد الفتح بنی ہوئی تھی، یعنی وہ جگہ جہاں پہ بعد مسجد الفتح بنی، یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہاں اپنے 3 دن دعا مانگی، یوم الاثنین و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء، پیر، منگل اور بدھ کے دن۔ فاستجیب لہ یوم الاربعاء بین الصلاتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بدھ کے روز 2 نمازوں کے درمیان، ظہر عصر کے درمیان قبول ہو گئی۔ فعرف البشر فی وجہہ، تو آپ کے چہرے مبارک سے خوشی کے آثار محسوس ہوتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلم یزل بی امر مہم غلیظ، تو میرا ہمیشہ سے معمول رہا جب بھی مجھے بہت اہم اور سخت مسئلہ پیش آتا، الا توخیت تلک الساعۃ، تو میں بھی اسی دن یعنی ہفتے کے دن اور ظہر عصر کے درمیان میں بھی اسی وقت کا انتخاب کرتا، فادعو فیہا، میں وہاں پہ دعا مانگتا، فعارف الاجابہ، اور میں اپنی دعا کو قبول ہوتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ امام ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1304 ہجری، الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ، اس کے اندر لکھتے ہیں فاستفید من هذا الحدیث ان فی الاربعاء ساعۃ یجاب فیہا الدعاء، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ فمن ثم استحبوا ان یبدأ السبق فیہا، اس حدیث کی بنیاد پر اکابرین مشائخ کا معمول ہے کہ ہفتہ کے دن سبق کو بدھ کے دن سبق کا آغاز فرماتے ہیں۔ اذ المبتدی بشیء لا یخلو غالبا عن دعاء لتیسر الاختتام وتعجل الاتمام، اس لیے کہ جب بھی کوئی سبق شروع کیا جاتا ہے تو لوگ ضرور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کو مکمل فرما دے، جلدی پورا فرما دے۔ فیجاب دعاؤہ فی ذلک اليوم فیتم، اور ظاہر ہے اس دن دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ سے امید رکھی جاتی ہے کہ اللہ اس سبق کو اپنے کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ یہ تو میں نے 2 حدیثیں نقل کی اور دونوں سے استدلال آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب میں بطور حوالہ کے صراحتاً 3 عبارتیں پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، امام برہان الدین الزرنوجی الحنفی رحمہ اللہ، 7ویں ہجری کی شروع میں ان کی وفات ہے۔ تعلیم المتعلم فی طریق التعلم، فرماتے ہیں وَهَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ کا بھی معمول تھا کہ وہ بدھ کے دن اسباق کو شروع فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2، امام نور الدین ابو الحسن علی بن محمد ابن عراق الکنانی الشافعی رحمہ اللہ، وفات 963 ہجری، تنزیہ الشریعت المرفوعہ عن احادیث شنیعت الموضوعہ، فرماتے ہیں کان جماعت من اہل العلم یتحرون البدایۃ یوم الاربعاء، اہل علم کی بہت بڑی جماعت کا معمول تھا کہ وہ سبق کو بدھ کے دن شروع فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 3، امام ابو الحسن عبدالحی لکھنوی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1304 ہجری، الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ، فرماتے ہیں وکان صاحب الہدایت یوقف بدایت سبق علی یوم الاربعاء، کہ حضرت صاحب ہدایہ امام ابو الحسن علی بن ابو بکر بن عبد الجلیل المرغنانی رحمہ اللہ تعالی بدھ کے دن ہی سبق کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں نقل کی ہیں، صحیح مسلم اور مسند احمد کی۔ صحیح مسلم میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور مسند احمد میں حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور محدثین کا استدلال نقل کیا ہے کہ وہ حضرات ان حدیثوں کی بنیاد پر بدھ کے دن سبق کا آغاز فرماتے تھے۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے 3 حوالے نقل کر دیے ہیں کہ جس میں صراحتاً ہے کہ ہمارے اکابر کا معمول تھا۔ تو بدھ کے دن سبق کا آغاز کرنا ضروری نہیں ہے، بدھ کے دن سبق کا آغاز کرنا ضروری نہیں ہے کہ یوں کریں، بس ان احادیث کی بنیاد پہ آدمی چاہتا ہے کہ بدھ کے دن شروع کرے، چونکہ نور کو بدھ کے دن پیدا کیا ہے، اللہ اپنے نور کو مکمل فرماتے ہیں،
اگر ہم اس علم کو نور سمجھتے ہیں، نور سمجھ کر شروع کر رہے ہیں، تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ اور اس کا معنی ہرگز یہ نہیں اگر بدھ کے دن سبق آغاز نہیں کرتا تو پھر علم نور نہیں ہوگا، اور ہرگز نہیں ہے کہ بدھ کے دن سبق آغاز نہیں کرتا تو ان کا پایہ تکمیل تک نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں تبرک کے لیے ہوتی ہیں، یہ چیزیں نیک فعلی کے لیے ہوتی ہیں، جو ضروری نہیں ہوتی، لیکن کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے، اس میں ہر کسی کا اپنا ذوق ہے۔ پہلی بات تو میں نے آج کے سبق میں یہ عرض کی کہ ہم نے بدھ کے دن سبق کا آغاز کیوں کیا ہے، اور دوسری بات کہ چونکہ ہمارا یہ سبق علم دین کا ہے، علم دین میں سب سے بنیاد قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد پھر احادیث مبارکہ ہے، پھر عقائد، فقہ، تاریخ اسلامی سب چیزیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں تو یاد رکھ لیں، یہ چونکہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے اس لیے سند کا محتاج نہیں ہے، اور احادیث میں اسناد پہ بات ہوتی ہے اور سندیں اس میں زیر بحث آتی ہیں، اور احادیث کی بہت ساری اقسام ہیں۔ احادیث کی ایک قسم ہے حدیث مسلسل۔ حدیث مسلسل کا معنی اور خلاصہ کیا ہے کہ حدیث مسلسل وہ ہوتی ہے کہ جس میں حدیث کے تمام راوی ایک حالت یا ایک صفت پر متفق ہو، خواہ راویوں کی ایک حالت ہو یا روایت کی ایک حالت ہو، شروع سے لے کر آخر تک چلتی جائے، اسے کہتے ہیں حدیث مسلسل۔ چنانچہ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری التقریب والتیسیر میں لکھتے ہیں: المسلسل ما تتابع رجال اسنادہ علی صفت او حالت للروات تارۃ وللروایت تارۃ اخری، کہ کبھی یہ سارے راوی متفق ہوتے ہیں ایک راویوں کی حالت پر اور کبھی روایت کی حالت پر۔ حالت اور صفت کا معنی کیا ہے؟ مثلا راوی کی صفت اور حالت کا معنی ہے راوی کے اقوال اور افعال، یعنی ہر راوی اپنے شاگردوں کو ایک ہی بات کہہ کر حدیث نقل کرے، ہر استاذ اپنے سے کہے انی احبک پھر حدیث بیان کرے، اور اسی طرح افعال کہ ہر راوی یعنی ہر استاذ اپنے شاگرد کے ساتھ ایک جیسا تربیتی یا تبرکاتی عمل کرے اور پھر حدیث بیان کرے۔ مثلا ہر استاذ اپنے شاگرد سے پہلے سے مصافحہ کرے اور پھر حدیث بیان کرے، یا استاذ اپنے شاگرد کے سر پہ ہاتھ رکھے پھر حدیث بیان کرے۔ تو یہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ راوی کی صفت اور حالت کا مطلب کیا ہے کہ ہر روایت میں راوی ایک ہی صیغہ بیان کرے، ہر راوی کے حدثنا شروع سے لے کر آخر تک، ہر راوی کے اخبرنا شروع سے آخر تک، یا مکان ایک ہو، ہر راوی ایک ہی مکان کا تذکرہ کرے، ایک متعین مکان کا تذکرہ کرے کہ میں نے یہ حدیث ملتزم کے مقام پر سنی ہے، بس آگے آئے گا۔ اسی طرح یا ایک وقت کا تعین کرے، خاص وقت کا، کہ یہ حدیث یوم العاشورہ 10 محرم کو سنی ہے، یہ حدیث عید کے دن کی ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک ہر استاد اسی طرح چلتا رہے، شاگرد اسی طرح چلتا رہے۔ احادیث مسلسلہ جو ہیں، حدیث مسلسل اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ مثلا حدیث مسلسل بالاولیت، یعنی ہر راوی یہ کہے کہ میں نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی ہے، حدیث مسلسل بالاولیت۔ حدیث مسلسل بالمحبہ، ہر راوی اپنے شاگرد سے انی احبک میں تجھ سے پیار کرتا ہوں پھر حدیث بیان کرے۔ حدیث مسلسل بالمصافحہ، ہر استاد اپنے شاگرد سے مصافحہ کرے پھر حدیث بیان کرے۔ حدیث مسلسل بالتشبیک، ہر استاد اپنے شاگرد کی انگلیوں میں انگلیوں ڈالے، یوں یوں، اور پھر حدیث بیان کرے۔ حدیث مسلسل بوضع الید علی الراس، ہر استاد اپنے شاگرد کے سر پہ ہاتھ رکھے پھر حدیث بیان کرے۔ حدیث مسلسل بیوم العاشورہ، ہر محدث اپنے شاگرد کو 10 محرم کو حدیث بیان کرے۔ حدیث مسلسل بیوم العید، ہر محدث اپنے شاگرد کو عید کے دن حدیث بیان کرے۔ حدیث مسلسل بقراءۃ سورۃ الصف، ہر راوی سورۃ الصف کی تلاوت کرے اور پھر حدیث بیان کرے۔
حدیث مسلسل بالفقہاء الحنفیہ، حدیث کو بیان کرنے والا راوی استاد وہ بھی حنفی ہو اور فقیہ ہو، اور حدیث کو سننے والا وہ بھی راوی ہو اور فقیہ اور حنفی ہو، حنفی کو روایت نقل کرے۔ تو یہ 9 قسمیں میں نے فی الحال ذکر کی ہیں۔ آج میں آپ تمام طلباء اور طالبات کو حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت دینے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، یعنی آپ میں سے وہ طلباء، وہ طالبات جو آج پہلی مرتبہ مجھ سے یہ حدیث سن رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی تھی، یہ حدیث مسلسل بالاولیت، یہ میری سند ہے۔ نمبر 1 ڈاکٹر سعید عنایت اللہ دامت برکاتہ مکہ مکرمہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ سولتیہ مکہ مکرمہ سے، اور اسی طرح شیخ عبدالغنی طارق حفظہ اللہ تعالی رحیم یار خان جامعہ حمیرہ للبنات کے محتمم۔ مقصد کیا ہے کہ میں نے ان سے سب سے پہلے جو حدیث سنی ہے وہ یہی سنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ۔ رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، جس کی حکومت زمین و آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا، جس کی حکومت یرحمکم من فی السماء، جس کی آسمان میں بھی حکومت ہے تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ لفظ رحم لفظ رحمان سے نکلا ہے۔ فمن وصلها وصلہ اللہ، جو خون کے رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑتے ہیں۔ ومن قطعها قطعہ اللہ، جو خون کے رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی ابواب البر والصلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی رحمت المسلمین کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث مسلسل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث مسلسل نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا تسلسل امام سفیان بن عیینہ تک ہے۔ امام سفیان بن عیینہ نے اس حدیث کو سنا ہے عمر بن دینار سے، لیکن ان نے پہلی حدیث نہیں سنی، اس سے پہلے اور بھی سنی ہے۔ عمر بن دینار نے یہ حدیث سنی ہے حضرت ابو قابوس سے، لیکن عمر بن دینار نے ابو قابوس سے یہ پہلی حدیث نہیں سنی، اس سے پہلے اور بھی سنی ہے۔ ابو قابوس نے حدیث سنی ہے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر سے اور بھی سنی ہے، یہ پہلی نہیں ہے، اس سے پہلے اور سنی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس سے پہلے اور حدیثیں بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے ہیں، اس لیے یہ مسلسل بالاولیت ہے، لیکن سفیان بن عیینہ تک۔ تو جن حضرات نے مجھ سے یہ حدیث آج پہلی بار، یعنی اس سے پہلے کوئی حدیث مجھ سے نہیں سنی، پہلی بار یہ سن رہے ہیں، تو ان کو میں حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت دیتا ہوں۔ وہ کبھی بیان کریں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے سب سے پہلے حدیث جو سنی وہ یہ حدیث تھی، الراحمون یرحمہم الرحمن۔ آپ میں سے کئی طلباء طالبات ایسے بھی ہیں جو اس سے پہلے بھی حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت لے چکے ہیں اور احادیث بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ ہمیں حدیث کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں مختصر سی گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، ہم سبق پڑھنے لگے ہیں، ہم شریعت پڑھنے لگے ہیں، علم شریعت پڑھنے لگے ہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ دین کے علم کی 2 قسمیں ہیں، دین کے علم کی 2 قسمیں ہیں۔ ان میں ایک ہے علم عالی، علوم عالیہ، اور ایک ہے علوم عالیہ، علم عالی۔ کیا معنی؟ ایک علم ہے جو سب سے بلند ہے، دوسرا علم وہ ہے جو بلند علم کا ذریعہ ہے۔ بلند علم قرآن کریم، حدیث پاک، عقائد، فقہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام اہل بیت کی سیرت، یہ علوم عالیہ ہیں۔ اور علوم عالیہ، یہ عالیہ اعلیٰ تو ان سے ہے ذریعہ، وہ علوم صرف، نحو، منطق، ریاضی، ہیئت، بلاغت، یہ علوم عالیہ ہے، یعنی یہ علوم ان کا ذریعہ ہے۔ اس لیے دونوں میں فرق کریں۔ اگر آپ کے پاس کتب موجود ہیں اور کئی علوم کی ہیں، جب کتب رکھنا چاہیں تو نیچے کتاب رکھیں منطق، پھر اوپر رکھیں صرف یا نحو، اس کے اوپر پھر آپ رکھیں مثلا فصاحت، اس کے اوپر رکھیں پھر فقہ، پھر اس کے اوپر رکھیں عقیدہ، پھر رکھیں حدیث، پھر اوپر رکھیں تفسیر، اور اگر قرآن کریم ہو تو سب سے اوپر یہ رکھیں۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کتب کو رکھنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم بغیر تفسیر کے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہی نہیں، اور حالت جنابت میں پڑھنا جائز نہیں۔ یعنی اگر وضو نہ ہو پڑھ تو سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور جنابت کی حالت میں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم ہے، لیکن اس کے بعد قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، اگر تفسیر زیادہ ہے اور قرآن کریم کے الفاظ کم ہیں، وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح احادیث ہیں، تو ان کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن لگانا چاہیے نہیں، یہ ادب کے خلاف، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کوشش کریں۔ اور باقی جو علوم عالیہ ہیں ان میں بھی کوشش کریں کہ چونکہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا ہے، مقصد حدیث کو سمجھنا ہے، اس سے مقصد فقہ اور عقائد کو سمجھنا ہے، تو بڑے مقصد کا ذریعہ بھی بڑا ہوتا ہے، تو کوشش کریں اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں۔ دوسری بات سمجھیں، جو ہم درسگاہ میں بیٹھیں سبق پڑھنے کے لیے، تو درسگاہ کا احترام کریں، کتاب کا احترام کریں، کاغذ قلم کا احترام کریں، جس مکتب پہ کتاب رکھ رہے ہیں اس کا احترام کریں، جس استاد سے پڑھ رہے ہیں اس استاد کا احترام کریں، جو ہمارا مالی تعاون اس سلسلے میں کرتا ہے اپنے تعاون کرنے والے کا احترام کریں۔ تو درجہ بدرجہ تمام کا احترام کرنا ہے۔ اس ادب سے علم میں بہت برکت آتی ہے۔ میں اس موقع پر طلبہ اور طالبات کو ایک بات کہتا ہوں، اس کو دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، دل کی تختیوں پہ، کاغذ قلم پر تو لکھنا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دنیا میں اس کے علم میں برکت ہو، اس کو چاہیے اپنے اساتذہ، معلمات کا احترام کرے، خوش کرے، اور جس کو چاہیے کہ رزق میں اور دنیا میں برکت ہو، وہ اپنے والدین کا احترام کرے اور والدین کو خوش رکھے۔ اساتذہ کو خوش رکھنے سے علوم میں برکت آتی ہے، والدین کو خوش رکھنے سے مال اور دولت میں برکت آتی ہے۔ ہمیں علوم کی بھی ضرورت ہے، ہماری مالی بھی ضرورتیں ہیں، اس لیے اساتذہ کرام کو بھی خوش رکھیں، اور اس لیے اپنے والدین کو بھی خوش رکھیں۔ اس کا ہم نے خیال کرنا ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ جب بھی سبق پڑھیں کوشش کریں کہ سبق جب شروع ہو تو دو زانو بیٹھیں، جب سبق شروع ہو تو دو زانو بیٹھیں۔ ہاں، جب سبق پڑھتے ہوئے تھک جائیں تو اپنی کیفیت بدل دیں، لیکن سبق پڑھنے کا جو آغاز ہے وہ انسان کو اپنے استاد کے سامنے دو زانو بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل موجود ہے حدیث جبرائیل میں، کہ حضرت جبرائیل جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے ہیں تو اس حدیث پاک میں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور دو زانو بیٹھے، جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسند رکبتیہ الی رکبتیہ،
ووضع کفی علی فخذی، وہ دو زانو بیٹھے اور اپنے ہاتھ انہوں نے یوں رکھ لیے، ایسے بیٹھتے ہیں۔ سننے کا معنی ہوتا ہے کہ عمل کریں۔ میرے پاس بیٹھنے والے بھی سن رہے ہیں تو میں کہتا ہوں بھی عمل بھی کریں، صرف سنیں نہیں۔ دو زانو بیٹھے، استاد کے سامنے دو زانو بیٹھے، آدمی تھک جاتا ہے، مشقت ہوتی ہے، بعد میں کیفیت کو بدل لیتا ہے، اس کی اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ آپ طلباء اور طالبات کا سبق آن لائن ہے، تو آپ میں سے اکثر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ اس انداز میں بیٹھیں کہ جس استاد سے آپ سبق پڑھتے ہیں یا خواتین جن معلمہ سبق پڑھتی ہیں ان کو اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ ان کا رخ استاد کی طرف بھی ہو اور قبلہ کی طرف بھی ہو، کیوں ان کے لیے اس کا تعین کرنا مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جہاں میں بیٹھا ہوں، میرے پاس میرے شاگرد بیٹھے ہیں، تو اس انداز میں کہ میں قبلے کی طرف، یہ لینا کیا مشکل ہے؟ اس طرح بیٹھ جائے تو منہ قبلے سے ہٹ جائے گا، اس طرح بیٹھ جائے منہ قبلے کی طرف چلا جائے گا۔ آپ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور کمپیوٹر پہ پڑھنا ہے، موبائل پہ پڑھنا ہے، ٹیبلٹ پہ پڑھنا ہے، اس کا رخ اس طرح رکھیں کہ استاد بھی اس طرف ہو اور قبلہ بھی اس طرف ہو۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آداب ہیں، یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ جب قبلہ بھی اس طرف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی اگر اس طرف آ جاتا ہے تو سبحان اللہ، کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ جو اسباق کو پڑھنے والے ہیں، جب سبق شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ دیکھیں، میں پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا ہوں، تو بتائیں پڑھنے والوں کو 2 رکعت کے بغیر کیسے بیٹھنا چاہیے؟ سبق شروع جب کریں، پہلا سبق جب بھی ہو، ہر روز ہے وگرنہ کم از کم پہلے سبق پر باوضو ہوں، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں، اور ابتدا میں یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ، میرے اساتذہ اگر خواتین ہیں تو میری استانیہ، اے اللہ وہ مصنف جن نے کتابیں تیار کی ہیں، اے اللہ ہمارا وہ ای مرکز کا عملہ جو معاون ہے، اے اللہ وہ لوگ جو اپنے پیسے سے تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ جن نے گزشتہ اکابرین میں علوم لکھ کے دیے، میری ان 2 رکعت کا اجر ان تمام کو عطا فرما۔ ان سب کو اصال ثواب کریں اور اس کے بعد اپنے سبق کا آغاز کریں اور پڑھیں، لیکن اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو سبق آغاز کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ بھی دیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصائب کو ختم کرتا ہے، انسان کے اندر برکات پیدا کرتا ہے، تو صدقات کا اہتمام کریں شروع کرنے سے پہلے۔ جب سبق پڑھنا ہے تو ضروری ہے کہ طالب یا طالبہ ان کے پاس کاغذ بھی ہو اور ان کے پاس قلم بھی ہو، تاکہ اپنے اساتذہ کی باتوں کو لکھیں، اساتذہ کی باتیں قلم بند کریں، اپنے مختصر نوٹس لکھا کریں۔ لکھنے سے علم محفوظ رہتا ہے اور نہ لکھنے سے علم ضائع ہو جاتا ہے۔ علم محفوظ کرنا ہے تو پھر لکھنے کا اہتمام کریں، لکھے ہوئے کو محفوظ کرنے کا اہتمام کریں، اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اہم ترین بات کہ علم پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ علم اس لیے پڑھا جائے کہ مجھے اس سے پتہ چلے میرا اللہ کیا چاہتا ہے، مجھے پتہ چلے کہ میرے پیغمبر کیا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلے میرے اللہ کا حکم کیا ہے، مجھے پتہ چلے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے۔ یہ ہے علم سے مقصود۔ اس لیے جتنا پڑھیں اس پر عمل بھی کریں، ہم جتنا پڑھیں اس پر اتنا ہم عمل بھی کریں۔ عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو عمل کا مزہ آئے گا، علم کا مزہ آئے گا۔ عمل کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، علم کو مزہ نہیں آئے گا۔ اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، اگر علم کو پختہ کرنا ہے اور اپنے علم پہ عمل کرنا ہے
تو موبائل کے بلا ضرورت استعمال سے خود کو بچائیں۔ میں موبائل کے غلط استعمال کی بات نہیں کر رہا، میں موبائل کے بلا ضرورت استعمال کی بات کر رہا ہوں۔ جو بلا ضرورت استعمال چھوڑ دے گا وہ موبائل کے غلط استعمال بھی چھوڑ دے گا۔ موبائل کے بلا ضرورت استعمال سے خود کو بچائیں۔ اتنا وسیع حلقہ ہے بحمد اللہ تعالی میرا، جن مردوں اور عورتوں کا مجھ سے صلاحی تعلق ہے، جو بھی اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، گناہوں میں ڈوبنے کا تذکرہ کرتا ہے، گناہ کی لعنت میں مبتلا ہونے کا تذکرہ کرتا ہے، میں ان کو ایک نصیحت کرتا ہوں، موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ، موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ۔ جو وقت کا رونا روتا ہے میرے پاس وقت نہیں، میں کہتا ہوں موبائل کی بلا ضرورت، مطلب موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ، وقت آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو صحت اور بیماری کا رونا روتے ہیں، میں کہتا ہوں موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں، آپ کی صحت بھی کافی حد تک ٹھیک ہوگی، کیونکہ اس سے جاگتے ہیں، فضول جاگتے ہیں، بے تکا جاگتے ہیں، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، دکان پہ جانا ہوتا ہے، تجارت کرنی ہوتی ہے، نیند آتی ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور بیماریاں سے پھر بڑھ جاتی ہیں۔ موبائل کے بلا ضرورت استعمال سے حافظے پر بہت اثر پڑتا ہے، انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، میں چند ایک باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک ہے موبائل کا غلط استعمال، ایک ہے موبائل کا بلا ضرورت استعمال۔ میں صرف غلط استعمال سے منع نہیں کرتا، بلا ضرورت استعمال سے منع کرتا ہوں۔ موبائل کا بلا ضرورت استعمال صحت کو تباہ کر دے گا، موبائل کا بلا ضرورت استعمال ہماری نیند کو تباہ کر دے گا، موبائل کا بلا ضرورت استعمال ہمارے اندر گناہوں کا مزاج بنا دے گا، موبائل کا بلا ضرورت استعمال ہمارے وقت کو ضائع اور برباد کر دے گا، موبائل کا بلا ضرورت استعمال ہمیں اپنے رشتہ داروں سے دور کر دے گا، خامد بیوی سے کٹ جائے گی، بیوی خامد بیوی سے کٹ جائے گا، بیوی خامد سے کٹ جائے گی، اولاد والدین سے کٹ جائے گی، والدین اولاد سے کٹ جائیں گے، بھائی بھائی سے کٹ جائے گا، بہن بہن سے کٹ جائے گی، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، اساتذہ شاگردوں سے ٹوٹ جائیں گے، شاگرد اساتذہ سے ٹوٹ جائیں گے۔ موبائل کا بلا ضرورت استعمال خاندانی نظام کو تباہ کر دے گا، موبائل کا بلا ضرورت استعمال باہر کی گندی روایات کو اور گندے رواج کو ہمارے گھروں میں داخل کر دے گا، موبائل کا بلا ضرورت استعمال ہمارے مال کا بلا وجہ استعمال بڑھا دے گا، اخراجات بڑھا دے گا، بلا ضرورت استعمال سے ایسی چیزیں خریدنے کا مزاج بنا دے گا جو ہماری دسترس سے باہر ہیں، جو ہماری مالی طاقت سے باہر ہیں، جو ہماری مالی وسعت سے باہر ہیں۔ موبائل کا بلا ضرورت استعمال پھر قرض لینے پر مجبور کر دے گا اور سودی قرضوں تک پہنچا کے رکھ دے گا۔ موبائل کا بلا ضرورت استعمال ہمارے دین، ہمارے ملک، ہمارے ذات اور مذہبی تشخص کے دشمن کا جو کلچر ہے وہ ہمارے گھر گھر میں پہنچا دے گا۔ موبائل کا بلا ضرورت استعمال ہمارے بچوں کے بچپن کو تباہ کر دے گا، جوانوں کی جوانی اڑا دے گا، بڑھاپے میں بوڑھوں کا سکون برباد کر دے گا۔ موبائل کا بلا ضرورت استعمال گھر میں کفر، شرک، بدعات، بے حیائی کو لے کر آئے گا۔ موبائل کا بلا ضرورت استعمال جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ میں کتنے اس کے نقصانات بتاؤں، اس لیے میں تو درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، منتیں کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ چند ایک باتیں سبق کے آغاز میں کہہ دی ہیں، باقی انشاءاللہ اسباق شروع ہو جائیں گے، اب آن لائن بھی آف لائن بھی، اور اساتذہ اپنے اسباق پڑھائیں گے، جو میرے ذمہ میں بھی پڑھاتا رہوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو
دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سبق کے آغاز میں ایک بات بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں اور آخر میں کہہ رہا ہوں، ہم پڑھیں لیکن پڑھ کے محقق نہ بنیں، ہم پڑھیں اور پڑھ کے ناقل بنیں۔ ہم علم پڑھیں، اپنے مشائخ اور اکابر کے خلاف کھڑے نہ ہوں، اپنے مشائخ اور اکابر کی تحقیقات پر اعتماد کا مزاج بنائیں۔ اس وقت بڑی محنت کے ساتھ مشائخ اور اکابر سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے اکابر اور مشائخ سے ٹوٹنا نہیں ہے، اپنے اکابر اور مشائخ سے جڑ کے رہنا ہے۔ اکابر اور مشائخ سے توڑنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، اکابر اور مشائخ سے جوڑنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ میرا تعلق اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے ہے۔ اگر کسی کا تعلق میرے دین اسلام سے نہیں ہے، میرے مسلک اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، میرے مذہب احناف سے نہیں ہے، میرے منہج دیوبند سے نہیں ہے، تو اس کا معاملہ ہے، وہ جانے، اس کا نظام جانے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، منہج کا اختلاف کوئی خطرناک نہیں ہوتا، مذہب کا اختلاف کوئی خطرناک نہیں ہوتا، ہاں مسلک کا اختلاف خطرناک ہوتا ہے اور دین کا اختلاف خطرناک ترین ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں ہر بندہ جواب دہ ہے قیامت کے دن اپنے دین کا، اپنے مسلک کا اور اپنے مذہب اور منہج کا، ہم اپنے جواب دہ ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اکابر کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے اکابر کے ساتھ رہیں گے، اپنے دوستوں کو اپنے اکابر کے ساتھ جوڑتے رہیں گے، ان پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتے رہیں گے۔ جس حد تک ممکن ہوا ہم انشاءاللہ اپنے مشائخ کے پر آنے والے اعتراضات کے جواب بھی دیں گے، ان کے خلاف آنے والے غلط دلائل کا ہم انشاءاللہ دفاع بھی کریں گے۔ ہم دنیا میں اپنے اکابرین کے ساتھ ہیں، اللہ آخرت میں بھی ہمارا حشر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اکابرین کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے جو دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے، اور اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ہمارا مقدر فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے عیوب پر ستاری کی چادر کو ڈال دے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، جو نیک اعمال تیری محبت کا ذریعہ ہے وہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبت کرنے والوں سے محبت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب من یقربنا الی حبک۔ اے اللہ تو عافیت کا معاملہ فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ کریم یہ مرکز کے معاونین کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، مرکز اہل سنت والجماعت کے معاونین کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس مرکز کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما۔ اے اللہ سے تیار ہونے والے تلامذہ اور شاگردوں کو پوری دنیا کے کونے کونے پر اللہ تو پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں خالص دین کی خدمت کی خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سادہ کرام کو شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ جن ہمارے اکابر نے ہم تک اس دین کو پہنچایا، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اللہ تو ان کی محنت کو قبول فرما لے۔ زندہ ہیں تو اللہ برکتیں عطا فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے۔ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔
ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین کی برکت ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے آج ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں جمع ہیں۔ اللہ تو ان سب کو قبول فرما لے، اللہ تو ان سب کو قبول فرما لے، اللہ تو ان سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کو شرح صدر عطا فرما دے، اللہ ان کو بولنے والی زبان عطا فرما دے، اللہ ان کو دلائل اعتدال اخلاص کے ساتھ باطل کے مقابلے میں کھڑا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہمیں اعتدال اخلاص دلائل کے ساتھ موت تک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے جس کونے میں کوئی دینی ادارہ ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی خانقاہ ہو، کوئی اے اللہ تیرے دین کے کسی بھی شعبے میں چلنے والا کام کرنے والا ہو، اللہ تو سب کی مدد فرما، اللہ تو سب کی نصرت فرما، اللہ تو سب کو اسباب عطا فرما، سب کے قلوب میں باہمی الفت محبت عطا فرما، ہمیں اپنے باہمی اختلافات سے اللہ تو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ متحد ہو کر اے اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حضرات دنیا میں ہیں جو دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، اللہ تو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ای مرکز کے طالب علم صالح چہارم کے بھائی محمد ظفر، ان کے والد صاحب کا ابھی کچھ وقت پہلے انتقال ہوا ہے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اے اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے، اللہ حساب کو آسان فرما دے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیرے دین اور کی خدمت کا ذریعہ بنے، اللہ تیری رضا کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ان بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے دین سے دوری کا ذریعہ بنے، اللہ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ میں پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، اہل بیت، اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں سب کی محبت عطا فرما، اللہ سب کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈھال دے۔ اے اللہ کریم ہمارے ائمہ فقہا نے جو کام کیا، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، اسلامی حکومتوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، ظالم کو ہدایت عطا فرما، ہدایت مقدر میں نہیں تو پھر ان افراد کو چن چن کے ختم فرما، اللہ جو ہماری دعائیں ہیں اپنے کرم سے فضل سے قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔